जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चाह रहा था कि नेशनल असम्बली के स्टैंडिंग कमेटी से पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा मेंबर नेशनल असम्बली मोहसिन दावड़ को निकाला और उनकी जगह चारसदा से मुंतखब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ज़ल महमूद को कमेटी में शामिल किया गया है। अभी ये एक ऐसा फ़ैसला है, मैं समझता हूँ कि इंतहाई गलत फ़ैसला है। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मुतालबात है। मोहसिन दावड़ जो है वो मेंबर नेशनल असम्बली के मेंबर है, आज़ाद हैसियत से वो मुंतखब हुई है। अभी ये समझना बाकी है, अगरचे मोहसिन दावड़ ने जो ट्वीट किया है उसके मुताबिक वो कहता है कि मुझे खलाई मखलूक के कहने पे कमेटी से निकाला गया है। अभी मोहसिन दावड़ जैसे शख्सियत को मेरे ख़्याल में फाटा से जो कबायली इलाके हैं वहाँ से, वो स्पेशली जब वज़ीरिस्तान का हो तो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड वो था कि वो नेशनल असम्बली के जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उसमें वो शामिल हो, ताकि फाटा के हवाले से या मुल्क के हवाले से जनरली जो ही वॉज इज़ एन आउटस्पोकन पर्सन, मतलब है कि वो बोल सकता है, ही इज़ प्रेजेंटेबल, प्रेजेंट कर सकता है। तो अभी कौन सा डर था, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जिसने भी ये फ़ैसला किया है इंतहाई गलत फ़ैसला है। और ये प्रेरोगेटिव तो स्पीकर का होता है, जब स्पीकर ने उसको एक दफ़ा इंक्लूड किया था, बाद में अगर किसी को निकालना हो तो वैलिड रीज़न या तो वो ख़ुद कहे कि मैं इस कमेटी का मेंबर नहीं, मैं दूसरे कमेटी का मेंबर बनना चाहता हूँ, नंबर वन, या उनकी पार्टी कहे तो, या जो है कोई और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सचेंज हो। लेकिन यहाँ पे मोहसिन दावड़ तो आज़ाद हैसियत से जीते हैं, उसकी कोई पार्टी नहीं है कि पार्टी रहनुमा या पार्लिमानी लीडर स्पीकर को कहे कि उसको दूसरे कमेटी में डाले, या जो है वो उसने ख़ुद भी रिक्वेस्ट नहीं की है कि और उसको कौन से कमेटी में डाला है, लाइब्रेरी और हाउसिंग वगैरह में, जो मेरे ख़्याल में उन जैसे शख्सियत के लिए बड़ी इनसिग्निफिकेंट कमेटी है। तो ये जो फ़ैसला है उस पर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी बहस चढ़ी हुई है, और बहस भी यही है कि अगर मोहसिन दावड़ लेट्स से इफ़ ही वाज इन द कमेटी तो क्या होता। आपसे यही डर है कि वो मुल्क से बाहर जाते, मुल्क से बाहर जाके वो कोई मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात कर लेते। मेरे ख़्याल में दीज आर रिडिकुलस थिंग्स। जिसने भी इस फ़ैसले को स्पीकर साहब पे इम्पोज़ किया है, उन लोगों के जहन में मेरे ख़्याल में थोड़ा सा भी अगर होता इस मुल्क की खातिर, क्योंकि मोहसिन दावड़ या अगर पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नौजवान अगर वो लड़ रहे हैं तो वो आइन की बालादस्ती के लिए। मोहसिन दावड़ मेरे प्रोग्राम में जो आए थे उसने यही बात की कि हम सिर्फ चाहते हैं कि मुल्क का आइन जो शहरी या इदारों के दरमियान जो रिश्ता कायम करते हैं, हम चाहते हैं कि वही उसके लिए, ही इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन, तो उसके लिए तो ये सबसे बड़ी बात भी यही है कि किस तरह मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, या कबायली इलाकों के हवाले से अगर उनकी आवाज़ है। तो इसका तो मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई बात करे। अगर हमने इस्टेब्लिशमेंट ने गुज़िश्ता 15 साल से कबायलियों के साथ वो अमल किया है, वहाँ पे हमने हर किस्म का असलहा इस्तेमाल किया है, उनको घरों से निकाला है, उनके माश को ख़त्म किया है, उन वहाँ पे कत्लेआम भी हुई है, कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिट्री ऑपरेशंस में और कुछ मिलिटेंट्स ने उनको कत्ल किया है। तो अभी अगर हम इतना भी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि वो आके अपना किस्सा बयान करे, तो मेरे ख़्याल में इस तरह रियासतें नहीं चलती। एक रियासत जो होती है वो माँ की तरह होती है, वो सुनती भी है, वो सुनाती भी है। तो यहाँ पे अगर मोहसिन दावड़ एक मेंबर पहला तो यह है, अगर आपको कोई एतराज़ है, किसी को मोहसिन दावड़ की बातों पे एतराज़ हो सकता है, तो ही कैन गो एंड उनको मेंबर नेशनल असम्बली से उनको डिलिस्ट किया जाए, वहाँ पे है। अगर उनकी कोई मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ या मुल्क की सालिमियत के ख़िलाफ़ अगर वो कोई बात करता है तो उनके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है। वो आप नेशनल असम्बली से उसका नाम नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके वहाँ से उसको डिलिस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर वो मुल्क के ख़िलाफ़ भी नहीं है, वो गद्दार भी नहीं है, अगर गद्दार है तो फिर जाके उसको सुप्रीम कोर्ट में उसको पेश किया जाए, वहाँ पर उस पर गद्दारी का मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए था। तो इस किस्म के जो मेरे ख़्याल में इसको बिल्कुल हम कहते हैं कि स्पीकर असद कैसर का जो
جو فیصلہ ہے یہ پارلیمانی روح کے خلاف ہے. یہ جو نیشنل اسمبلی کے رولز اینڈ ریگولیشن ہے میرے خیال میں اس کی پامالی ہے. اگرچہ میں اتنا اس کا مجھے وہ نہیں ہے، لیکن اتنا میں سمجھتا ہوں کہ کسی ممبر کو ایک کمیٹی سے نکالنا، دوسرے کمیٹی میں ڈالنا، اس کے لیے پارلیمانی لیڈر کی اجازت، ان کی درخواست، یا خود جو ممبر ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ بات عرض کروں کہ پختون تحفظ مومنٹ، اکثر میری انٹریکشن ہوتی ہے اکثر دوستوں کے ساتھ، سب کو میں جانتا ہوں، خواہ وہ محسن داور صاحب ہو، علی وزیر صاحب ہو، عبداللہ ننگیال یا اور ہو، جن کے ساتھ میں جب بھی بحث ہوتی ہے میرے خیال میں نے کبھی نہیں سنا ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف ہے یا ملک کے خلاف یا ملک کے آئین کے خلاف ہے. اسٹریٹ اوے وہ مطالبات ان کے جو ہے میرے خیال میں وہ ہر پاکستانی کے مطالبات ہیں. ان کے کچھ نعروں سے ہمیں چڑھ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب بندہ تنگ ہو جاتا ہے، جب تنگ آمد بجھنگ آمد، جب اب وہ کہیں کے نہیں رہ جاتے، میڈیا پہ ان پہ مکمل ہم نے بلیک آؤٹ کیا ہے، ان کے جلسے اور جلوس جو ہے وہ ہم نہیں سناتے، تو ڈیفینیٹلی کوئی اور آ کے سپیس تو کبھی رہتا ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ ویکیوم کبھی نہیں رہتا ہے، خلا جو ہوتا ہے وہ پر ہو جاتی ہے. تو جتنا ہم ان کو دبائیں گے میرے خیال میں اس مومنٹ کے ساتھ انٹرنیشنلی اینڈ نیشنلی اینڈ لوکلی اس مومنٹ کے ساتھ مزید لوگوں کی ہمدردیاں بڑھتی جائیں گی. تو اس قسم کا جو فیصلہ ہے، جو ہم نے ان پہ میڈیا پہ پابندیاں لگائی، ہم نے ان پہ جو ہے ان کے پبلک میٹنگز پہ ہم نے پابندیاں لگائی، اور بار بار ہم یہ پوسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ غدار ہے. اگر وہ غدار ہے تو باقاعدہ اس ملک کے ادارے ہیں. اس دن محسن جو آئے تھے میرے آفس، منظور پشتین بھائی جو آئے تھے، اس نے بھی یہی بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ادارے، اس نے تو یہاں تک کہا کہ ہم کسی بھی جرگہ، ہمارے لیے جرگے بنانا جرگے دشمنوں کے درمیان ہوتے. اتنی اچھی بات میرے خیال میں منظور پشتون سے جو میں نے سنی کہ وہ کہتا ہے کہ جرگے کی کیا ضرورت ہے، اس ملک کے ادارے ہیں، ہمیں اپنا شہری سمجھ لے، ہمارے گریوینسز ہیں، ہمیں سنیں، اور جو بھی ہمیں سننا چاہتے ہم ادھر ہی چلے جائیں گے، لیکن خدا را ہمیں دشمن نہ سمجھے، ہمیں اپوزیشن نہ سمجھے، ہمیں اپنے سمجھے. تو اگر یہی باتیں وہ کر رہے، اور یہی باتیں محسن داور جب میرے پروگرام میں آیا تھا، میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ محسن بھائی بتائے آپ کی ڈیمانڈ میکسیملسٹ اینڈ مینیملسٹ کیا، سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا؟ کہتے ہیں کچھ نہیں، ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ریاست پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو. اب اگر کوئی آئین کی بالادستی چاہتا ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اس ملک کے شہری جیسا سلوک ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بات ہوئی نہ سکتی. دوسری بات، اگر کسی کو ان نعروں سے چڑھ ہے تو اسٹریٹ اوے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی سے ان سے پوچھا جائے کہ یہ نعرے کس کے ہیں، یا یہ نعرے کون لگا رہے ہیں، یہ نعرے کیوں لگائے جا رہے ہیں. ابھی تو حالت یہ ہے کہ اگر اس طرح واقعات، ڈاکٹر اشرف غنی صاحب افغانستان کے جو پریزیڈنٹ ہے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس ایشو کو وہاں پہ اٹھا کے آنے والے الیکشن میں اپنے لیے افغانستان میں اسپیشلی جو یوتھ ہے، افغان یوتھ ہے، ان سے زیادہ ان کا سپورٹ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے. وہ بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی. اس وقت ہندوستان کے ساتھ ہمارے، جب ہم سوراخیں چھوڑتے ہیں، جب ہول چھوڑتے ہیں، تو اس ہول سے کیا ہوتا ہے، دوسرے آ کے اس ویکیوم کو وہ بھرنے کی کوشش کرتے. تو آج میں یہی چاہ رہا تھا کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے، میں تو اداروں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ خدا را سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرے. ایسا نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. بالکل دونوں جو ہے، خواہ منظور پشتین ہے، خواہ علی وزیر ہے، خواہ وہ چاہتے پارلیمنٹ میں آئے. جب کوئی پارلیمنٹ کے اندر آ جاتا ہے تو وہ سب کچھ ایکسیپٹ کرتا ہے. تو اگر وہ فارن افیئرز کمیٹی میں ہوتا تو کیا کفر ٹوٹتا. لیکن ہم ایسے مواقع پروڈیوس کر رہے ہیں کہ ابھی اس ایشو کو بھی وہ لوگ جو پاکستان کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ریاست کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ مختلف ایتھنیسٹیز کے درمیان جو ہے وہ ریفٹس پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایشو بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایشو ہوگا. تو یہ ایک فیصلہ تو یہ، اور آج کے حوالے سے ایک اور فیصلے پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو درخواست دی تھی ضمانت کے لیے، علاج اور بیماری کے خاطر، اس کو ریجیکٹ کیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیصلہ تھا آج کے تناظر میں، اور پولیٹیکل ٹرمائل جو اس وقت ملک میں ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو یا ریاستی اداروں کو بڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے. ہندوستان
پہلے سے ہمیں جو ہے دھمکیاں دے رہے ہیں، جنگی پوزیشن جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے۔ مغربی سائڈ پہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب جب ان کو اپنا جو چوری نظر آئی ہے، ہم جو کہتے ہیں پانی میں، تو وہ بھی اس مسئلے کو پاکستان بیشنگ پہ تلے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو پختون لیڈر کے طور پر ٹویٹ کے ذریعے، اگر ٹویٹر کے ذریعے کوئی میرے خیال میں لیڈر بن سکتا تھا تو مشرف would have been a bigger لیڈر۔ جب وہ باہر سے آیا تھا تو ہمیں پتہ تھا کہ سوشل میڈیا کے جو ٹائیگرز ہوتے ہیں اور جو اصل فالوورز ہوتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جو دونوں فیصلے ہیں آج امپورٹنٹ فیصلے ہیں، اگرچہ اس میں ایک فیصلہ افغان ریفیوجیز کو ملک میں اکاؤنٹ کھولنے کے حوالے سے میں علیحدہ ویڈیو میں نے شیئر کرنا ہے، لیکن محسن داوڑ کے ساتھ جو پختون تحفظ موومنٹ کے رہنما ہے، ان کے ساتھ جو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے جو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹھیک فیصلہ نہیں ہے، اور اس سے مزید جو محسن داوڑ کے فالوورز ہیں یا آلریڈی جو پختون تحفظ موومنٹ کے جو فالوورز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہے، اور ریاست بھی یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے، تو مرہم پٹی لگانے کے بجائے ہم ایک فیصلے کے بعد دوسرا فیصلہ اور اس پہ جو ہے نا اس سے خطرناک فیصلہ کرتے، اس سے ہم ریاست کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں بلکہ ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو موقع دے رہے ہیں، خواہ وہ ویسٹ پہ ہو یا ایسٹ پہ ہو، کہ وہ آ کے پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کریں۔